ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الفلق جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اس کے دو حصے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس کے احتسابی نکات۔ تو چلتے ہیں سورہ الفلق کا پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، یہ فعل ہے اور اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ قل اس کا مادہ ہے قاف، واو اور لام۔ باب ہے نصرہ اور اس کا پہلا صیغہ بنے گا قالا، اور یہ قالا کی پوری گردان۔ اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس کو اشاروں کے ساتھ کر کے دکھاتا ہوں۔ قالا اس ایک نے کہا، قالو ان سب نے کہا، یہ ماضی ہے، اور قلتا تم ایک نے کہا، قلتم تم سب نے کہا، قلتو میں نے اکیلے نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا۔ اسی طرح یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو تم کہتے ہو، تقولون تم سب کہتے ہو، اقولو میں کہتا ہوں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ تو اس طرح گرامر کی کلاسز میں پوری تفصیلات موجود ہیں، ان کی پریکٹس بھی کروائی گئی ہے، نئے افعال بھی آپ کو بتلائے گئے ہیں کہ آپ ان کو اس پیٹرن پہ بنا کے خود سے پریکٹس کریں۔ اچھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ قالا جو ہے وہ اس میں جو مادہ ہے قاف، واو اور لام۔ واو جو ہے وہ حروف علت میں سے ہے، اور جب حروف علت والے جو مادے ہیں وہ جب فعل کی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر ایک تعلیل کا عمل ہے، اس سے گزرتے ہیں۔ وہ تعلیل بھی، اس پہ بھی تفصیلاً ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ دیکھیے گا آپ اپنے گرامر کی کلاسز میں۔ تعلیل کے جو ہے عنوان سے تھمبنیل بنا ہوا ہے، اس میں پہلا مرحلے میں تعلیل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مطابقت ہوتی ہے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں پھر جو ہے وہ انتقال حرکت ہوتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ اسقاط حرکت، یعنی یا تو حرکات کو مطابق کیا جاتا ہے، یا پھر حرکت بدل کے پیچھے چلی جاتی ہے، یا پھر حرکت ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس مرحلے سے گزر کر یہ جو مادے ہیں وہ فعل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ قاف، واو، لام جو ہے یہ بن گیا قالا، واو بدل گیا الف کے ساتھ۔ مضارع میں اس کا پہلا صیغہ بنے گا یقولو، اور یہ دیکھیں قالا یقولو، اور نصرہ کے پیٹرن پہ تھا نصرہ ینصرو، اور اس میں قالا میں جو امر ہے وہ آئے گا قل، اور یہ دیکھیے قل کہہ دو، یہ حکم ہے اکیلے کے لیے، اور اس کے لیے اگر اس کے اپوزٹ نہیں کیا جائے، یعنی امر نہیں کہا جائے، تو بنے گا لا تقل، مت کہو۔ واپس جائیں گے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، یہ بھی فعل ہے۔ اس کا مادہ دیکھیے، یہ عین، واو اور زال، اعوذ۔ باب نصرہ ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا آذا، یہ دیکھیں یہ بھی قالا کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح کیونکہ جیسے قاف، واو، لام تھا، یہاں پہ عین، واو، زال ہے، تو واو بدل کے الف کی شکل جب بنے گی، الف بدلے گا تو آذا، تو یہ پوری گردان قالا کی۔ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یعوذ، ینصرو کے وزن پہ یعوذ۔ فعل مضارع واحد متکلم مذکر یہ ہے، یہ اعوذ، یہ باکس یلو رنگ کا، اقولو میں کہتا ہوں، نقولو ہم سب کہتے ہیں۔ تو اقولو میں یہاں پہ اعوذ ایک ہی جیسا پیٹرن ہے، ایک ہی وزن ہے اس کا۔ میں پناہ مانگتا ہوں،
جی بربی، رب کی، جار و مجرور ہے، یہ مرکب جاری ہے، اور اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، پھر دیکھیں گے۔ بربی، بی حرف جارہ ہے اور رب اسم ہے، مرکب جاری بنا، اور یہ مرکب جاری کی جو تعریف ہے وہ کہ کوئی بھی اسم جب اس سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اسم کی حالت کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر دے دیتا ہے، بے ربی بن جاتا ہے۔ اصل میں صرف اکیلا پڑھا جائے تو یہ بنے گا ربن، یعنی بی حرف جارہ جب رب کے ساتھ ملا تو یہ ربن تھا تو اس نے ربی کر دیا۔ حرف جارہ جو ہیں یہ اس کی لسٹ بھی آپ کے سامنے کئی بار ڈسپلے ہوئی ہے، بی ربی، اور بی یہ پہلے نمبر پہ، اور اس کی مثال بسم اللہ بربی، بی ربی، اور ربن یہ اسم ہے، اور جب ربی بنا تو پھر اس کی حالت جو ہم چار چیزیں دیکھتے ہیں کہ جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے، یعنی زیر لگی ہوئی ہے۔ الفلق، صبح، اسم ہے یہ، اور یہ مرکب اضافی بنتا ہے ربی کے ساتھ مل کر۔ کیسے بنتا ہے؟ رب الفلقی، یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ رب الفلقی کتاب اللہ کے وزن پہ ہے، کتابو پیش کے ساتھ آیا، اور اللہ ہی یعنی معرفہ اور زیر کے ساتھ۔ یہاں پہ ربو پیش ہونا چاہیے تھا، لیکن پیچھے چونکہ حرف جارہ بی لگا ہوا ہے اس لیے اس نے اس کو مجرور کیا، تو یہ ربو کے بجائے رب الفلقی۔ فلک کا رب، آسمانوں کا رب، تو یہ اضافت، نسبت اور اضافت ہو رہی ہے ایک اسم دوسرے کے ساتھ، تو یہ مرکب اضافی بنا، اور یہ اس کی ٹپ ہمیشہ یاد رکھیے، کتاب اللہ ہی۔ الفلقی یہ اسم ہے، اور اس کی ہم چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جنس، یہ مذکر ہے جنس میں، کیونکہ یہ قیاس کے طور پہ ہے، اس کے ساتھ تا مربوطہ نہیں ہے، تا مربوطہ لگا ہوتا تو یہ مؤنث ہوتی۔ اسی طرح عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے، الفلقی۔ اعرابی حالت اس کی مجرور ہے، جیسے مضاف علیہ ہمیشہ ال اور زیر کے ساتھ آتا ہے، اللہ ہی، اور یہ الفلقی۔ واپس چلیں گے اور اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ من شر ما خلق، سے من کا مطلب سے، اور شر ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، مرکب جاری ہے یہ دونوں، من حرف جارہ اور شری اسم ہے، اس کی تفصیل اسی طرح جیسے پہلے ہم نے دیکھا، من شری، من حرف جارہ، اور شری جو ہے یہ اسم مجرور، مرکب جاری، اور مرکب جاری ہم نے کئی بار پڑھا کہ کسی اسم سے پہلے اگر حرف جارہ میں سے کوئی آ جائے تو وہ اس کو زیر دے دیتا ہے، تو یہ شرن کی جگہ بن گیا شری۔ حروف جارہ کی لسٹ یہ دیکھ لیجئے، یہ من یہاں پہ چھٹے نمبر پہ ہے، من السمائی، اس کی مثال یہاں پہ، اور یہاں پہ من شری، من پلس شری، اور شری کی جو ہم چار چیزیں اسم ہے اس کی تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے کیونکہ ال نہیں لگا ہوا، اسی طرح مذکر ہے کیونکہ اس کا تا مربوطہ نہیں ہے، اور واحد ہے، اور پھر اعرابی حالت اس کی مجرور ہے، زیر لگی ہوئی ہے۔ حرف ہے ما، اور خلق فعل ہے، ان کی تفصیلات میں ہم جائیں گے۔ ما جو ہے ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں آئے تو یہ حرف نفی، یعنی نفی کا معنی دیتا ہے، اور ما
ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آئے تو اسم موصولہ بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، اور یہ ماضی اس کے اندر نہ بھی ہو لیکن یہ ما اگر آیت کے درمیان میں آ جائے تو بھی یہ جو کا مطلب اسم موصولہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے جو۔ جب اسم اشارہ سے پہلے آئے تو یہ نفی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یا پھر حرف استفہام سوالیہ نشان بھی بنتا ہے، اور ما جو ہے اگر اذا سے پہلے آ جائے تو یہ حرف استفہام یعنی کویسچن مارک ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب جب آیات میں آئیں گی تو انشاءاللہ اس کی تفصیل وہاں پہ بھی پیش کر دی جائے گی، اور اس آیت میں یہ ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں اسم موصولہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ خلق فعل ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ خلق، خ لام اور قاف، باب نصرہ ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا خلق، مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یخلقو، اور دیکھیں یہ نصرہ، نصرہ کی پوری گردان آپ کے سامنے، اور یہاں پہ فعل مضارع واحد غائب مذکر کس جگہ پہ آئے گا؟ خلقہ، یہ نصرہ خلقہ، اس نے پیدا کیا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہوئے اپنے رب سے یہ دعائیہ کلمات کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، میرے نوجوان عزیزوں، بہن بھائیوں، بچوں، یہ جو چینل ہے یہ صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو اس کی اصل زبان میں سمجھیں، اس قابل ہو جائیں کہ جب ہم خود پڑھیں، ناظرہ پڑھیں تو بھی ہم سمجھ رہے ہوں، اور جب ہم نمازوں میں اس کی تلاوت سنیں تو بھی ہم اس کو سمجھیں۔ مزید تفصیلات کے لیے تو یقیناً ہمیں کسی تفسیر کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، لیکن بنیادی طور پر ہمیں اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں یا نماز میں خود پڑھ رہے ہوں، تو کم از کم جو اللہ کا پیغام ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں، تبھی اس کا جو ہے وہ اثر ہمارے اوپر ہوگا، اور تبھی وہ نمازیں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ نمازیں فحش اور بے حیائی سے روکتی ہیں، وہ تبھی بنیں گی، اور پھر اس معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ جن کو آج ہم جو ہے وہ بالکل لائٹ لیتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ برائی اور فحش اور بے حیائی اور یہ قتل و غارت اور یہ بے راہ روی، بے انصافی، یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین کی باتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے، اللہ کے کلام کو سمجھیں گے، زندگی کے مقاصد کو سمجھیں گے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے بعد جو اس زندگی کا حساب کتاب ہونا ہے اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آئیں گی، لیکن اگر جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھ لیں گے، آخرت کو سمجھ لیں گے، اللہ کے جو ایٹریبیوٹس، ذات، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اور اللہ کی عبادات کیسے ہوتی ہے، یہ چیزیں جب سمجھ جائیں گے ہم، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں اتنی بری لگیں گی اور ان سے کراہت آئے گی، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم خود جو ہے کوشش کریں اور خود جو ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، یقیناً تفاسیر بھی پڑھیں، لیکن اس کی زبان کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب سیکھ جائیں تو پھر آگے دوسرے لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنے، اور اسی کام کے کرتے ہوئے جب ہم جائیں گے دنیا سے تو پھر اللہ کے نظر میں سرخرو ہو کر جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔